پانی میں شامل ہونے والے زہریلی مادے کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب اس مقام پر سولر اور تفریحی پارک بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بریفنگ کے بعد یہ پروجیکٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سپرد کیا تھا اور اس پر حکومت کا کوئی خرچ نہیں آیا۔ فروا رپورٹ کریں۔ محمود بوٹی پر 13 ملین بیس ٹن کچرا موجود ہوتا تھا، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ سمیت زہریلی گیس میتھین بھی خارج ہوتی تھی۔ اسی کچرے سے لیچے فضلہ بھی زیر زمین پانی میں داخل ہو رہا تھا۔ ان گیسز پہ قابو پانے کے لیے اور اس کچرے کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ لاہور میں رنگ روڈ سے داخل ہوں تو محمود بوٹی کا علاقہ آتا ہے۔ یہیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 43 ایکڑ رقبے پر 19 سال سے کچرا پھینک رہی تھی۔ 2016 تک یہاں اتنا کچرا بھر گیا کہ مزید گنجائش نہ رہی۔ اس کچرے میں 70% بایو ڈیگریڈیبل تھا، جس سے کاربن، نائٹروجن، میتھین اور زہریلا مادہ خارج ہوتا رہا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کے چیف ایگزیکٹو عمران امین نے یہ پروجیکٹ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے لے لیا اور 5 ماہ کے اندر کچرے کو 3 فٹ مٹی کی تہوں جیو میکینیکل پلاسٹک ڈرینیج پائپ سے کور کر دیا۔ اس پروجیکٹ پر پنجاب حکومت کا کوئی خرچہ نہیں آیا۔ تمام کام روڈا خود کر رہی ہے۔ بہت انٹرنیشنلی بہت ساری جو آپ کہہ لیجیے جو رجسٹریز ہیں، جو بروکریج ہیں کاربن کریڈٹ سے ریلیٹڈ، ان کے ساتھ ہم ان کمیونیکیشن ہیں۔ جتنا ہماری اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اب ہم اس سے میتھین گیس، کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو ہم سولر انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں 5 میگا واٹ انشاءاللہ، اس کے تھرو ہم کاربن کریڈٹس لیں گے اور یہ جو خرچہ ہے یہ وہاں سے ہم اپنا پورا کریں گے۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن روڈا عابد لطیف کہتے ہیں کہ 2.5 ارب روپے کی لاگت سے محمود بوٹی ری ہیبلیٹیشن پروجیکٹ کا 70% کام مکمل ہو چکا ہے۔ 11 ایکڑ پر 16 پارک، 31 ایکڑ پر جنرل پارک بنے گا۔ 39 پائپ میتھین اور 13 پائپ زہریلے مادے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ 43 ایکڑز کی سائٹ ہے، جس میں سے 11 ایکڑ کے اوپر ٹاپ کے پلیٹو کے اوپر سولر پلانٹ ہے اور باقی جو ایریا ہے اس کا 31 ایکڑ کا، اس کے اوپر پارک ہے اور وہ پارک بھی ایسا ہوگا کہ اٹ ول بی اوپن فار پبلک، نیچے اس کی پارکنگ بھی بنائی جا رہی ہے۔ سو جب یہ کیا گیا تو دوسرا جو پرابلم تھا اس کا لیچ ہیڈ کا، جو پانی کے اندر جاتا تھا، اس کے لیے 13 ڈرینیج کا سسٹم لگایا گیا جو اس کے ساتھ نیچے سے 10 فیٹ کی ہائٹ سے وہاں پہ نیچے ڈرین ہوگا اور وہ سارے ایک جگہ کلیکٹ ہوں گے اور وہاں پہ پھر ان کا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا ادھر ہی ان سیچو، وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ پھر اس پانی کو ٹریٹ کر کے آگے بھیجے گا۔ سو لیچٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور جو گیس نکل رہی تھی وہ 39 ویل سے کلیکٹ ہوگی، فلیئر ہوگی یا سٹور ہوگی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر روڈا انجینئر عبد الوحید نے انکشاف کیا کہ 13 ملین ٹن کچرے سے سالانہ 26 ملین کیوبک میٹر کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس نکلتی ہے۔ زہریلے مادے زیر زمین پانی میں شامل ہو رہے تھے جو انسانوں اور جانوروں کے لیے انتہائی مضر صحت ہیں۔ اگست تک زہریلے پانی کو صاف کر لیا جائے گا۔ محمود بوٹی جو ڈمپ سائٹ ہے، اس پر تقریباً 13 ملین ٹنز جو کچرا پڑا ہوا ہے اور اس کچرے سے سالانہ کی بنیاد پر جو ہے 26 ملین کیوبک میٹر آف کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس ہے، جس میں سے 13 ملین کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور 13.18 ملین میتھین گیس ہے۔ اس کے علاوہ اس کچرے سے تقریباً سالانہ 60,000 کیوبک میٹر جو ہے وہ لیچے بھی پروڈیوس ہو رہا ہے، جو کہ زمین میں پینیٹریٹ کر رہا ہے اور زیر زمین جو ہمارا پانی ہے اس کو بھی خراب کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے جو ویل لگائے ہیں، اس میں ہمارے تقریباً 27 ایسے ویل ہوں گے جس سے ہم لیچے کو ایکسٹریکٹ کریں گے تھرو پمپنگ، اور اس کو پمپ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم ٹریٹ کریں گے اور ٹریٹ کرنے کے بعد یا تو اس کو ہم اریگیشن کے لیے استعمال کریں گے یا پھر اس کو نالے وغیرہ میں ڈسچارج کر دیں گے۔ پروجیکٹ مینیجر محمد بلال کا کہنا ہے کہ 43 ایکڑ پر محیط زمین پر 31 ایکڑ اربن فارسٹ بنا رہے ہیں۔ ایسے درخت لگائیں گے جن کی جڑیں زیادہ گہری نہ ہوں۔ ہم نے اس کو کٹ فل کے حساب سے سیٹ کر کے ڈیزائن سیکشنز بنائے ہیں۔ تو ہم نے جب ویسٹ کو ابھی کٹ کیا ہے تو وہ فریش ویسٹ بن گئی ہے، اس میں سے میتھین ابھی بھی نکل رہی ہے، بٹ ونس اس کو ہم کیپ کر دیں گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم جو بیچ میں گیس پروڈیوس ہوگی اس کے لیے ہم نے ویلز آپ لگائے ہیں، جیسے آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں، ان ویلز کے تھرو اس گیس کو کلیکٹ کر کے ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کیا جائے گا۔ ماحولیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ محمود بوٹی ڈمپنگ ایریا ختم ہونے سے شہر کے درجہ حرارت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محمود بوٹی کی طرح لکھوٹے ڈمپنگ ایریا کو بھی صاف کیا جائے تاکہ شہری صاف فضا میں سانس لے سکیں۔ کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ فروا، جیو نیوز، لاہور۔ امریکہ نے